أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی فضیلت ہے؟ تو اس کے بارے میں اپنی بات زیادہ نہیں کرتا، کچھ اپنی گزارشات سے پہلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند یا دیوبندی مکتبہ فکر یہ لوگ شب برات کے قائل ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند سے اس بارے میں سوال کیا گیا، تو اس سوال کے جواب میں جو سوالات تھے ان کے جواب میں جو بات انہوں نے کی ہے، پہلے نمبر پر کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ شب برات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے بری کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے، یہ ساری باتیں۔ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ عرب دنیا اس رات سے بے علم کیوں ہے، اور دوسرا تھا ہم نے اس مذہبی تہوار کیوں بنا لیا اور کب شروع کیا۔ تو یہ دو سوال اہم تھے، ان کا جواب بہت اہم ہے جو کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ کہتے ہیں چونکہ شب برات کی فضیلت میں آئی ہوئی احادیث ضعیف ہیں، اس لیے وہ لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جو فتویٰ ہے ادھر درج ہے، کیونکہ شب برات کی فضیلت میں آئی ہوئی روایات احادیث ضعیف ہیں، اس لیے وہ لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی اس بارے میں جو بھی روایات آئی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، اور جب احادیث کے نام پر جو روایات آئی ہیں وہ ساری کی ساری ہیں ہی ضعیف، تو پھر اس رات کی کیا وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں، کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ جب کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو یہ رات فضیلت والی رات کیسے بن گئی؟ آپ نے بنا لیا اپنی مرضی سے، یہ دین کی بات تو نہیں ہے۔ اور سوال تھا کہ اسے ہم نے مذہبی تہوار کیسے بنا لیا، کب سے بنا لیا؟ تو اس کا جواب ہے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امام غیب کی پیدائش کا دن ہے، لہٰذا وہ لوگ اس خوشی میں اچھے کھانے حلوے وغیرہ بناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوب چہل پہل کرتے ہیں۔ غرض شیعہ اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں، ان ہی کی دیکھا دیکھی ہمارے سنی حضرات بھی اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، چہل پہل کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب شیعوں کی نکالی ہے۔ ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ جس کو توفیق ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ عبادت کر لے اور اللہ سے دعا کر لے، مسجدوں میں بھیڑ لگانا یہ کہیں ثابت نہیں۔ چلو بھئی مذہبی تہوار کیسے بنا؟ کہ شیعوں کے نزدیک ان کے امام غیب کی پیدائش کا دن ہے، اور وہ اسے تہوار کے طور پر، خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور اپنے امام غیب کو بلاتے ہیں کہ امام صاحب آ جائیے، ہم مشکل میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، یہ سنی ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آئیے اور ان کی پھینٹی لگائیے۔ اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں آمین آمین،
आ जाओ इमाम साहब, हमें सीधा कर दो। अरे भाई, अहले सुन्नत के पास इस बारे में एक भी सही रिवायत नहीं है। ये उन्हीं लोगों का मसला था, उन्होंने फिर रिवायात घड़ी और फिर वो रिवायात कुछ हमारी कुतुब में भी ज़ईफ़ असनाद से आ गई, सही सनद कोई नहीं है। तो फिर हमने इसे दीन बना लिया, हालांकि ये दीन उनका था, हमारा नहीं था। और हम उनके पीछे लगकर उनकी नकल करते हुए हलवे पकाने लगे और सारे शुगल मेले करने लगे। और फिर इधर ये भी इन्होंने कहा है कि मस्जिदों में भीड़ लगाना ये कहीं से साबित नहीं, और हम हैं कि फिर मस्जिदों में बैठकर इस रात इबादत करते हैं, पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। किस खुशी में, जब ये रात साबित ही नहीं, इस रात का इस्लाम के साथ कोई वास्ता किसी सही हदीस से साबित नहीं, तो फिर क्यों? जो बात सिरे से साबित ही नहीं है और आप ज़ईफ़ रिवायात को लेकर, और ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ इज इक्वल टू सही, नहीं, इस तरह नहीं होता। और अरब दुनिया इसीलिए इस त्यौहार को, इस शब बरात को ना मनाते हैं, ना अवाम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसका जिक्र किसी सही हदीस में नहीं। वो चीज़ दीन कैसे बन गई? वो दीन नहीं है, वो इस्लाम नहीं है, वो शरीयत नहीं है, ये लोगों का बनाया हुआ दीन है। इसका इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं। कोई भी हो, अगर सही सनद से कोई बात साबित नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा ने अमल किया हो, तो फिर वो दीन कैसे बन गया?